آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. شهر رمضان الذي أنزل
أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال الله تعالى في المقام الأولى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، مولا تیری شان سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا مولا، تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، تمحیدات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے خاص اور مختص ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق اور قابض ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریا، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ، مطہرہ، مشرفہ، مکرمہ پر اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، ائمہ اربع، ائمہ حدیث، اولیاء دین، علماء دین، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ کے لیے، اور دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میری اور آپ سب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے۔ سن سنا کر اللہ رب العزت کی ذات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کے ساتھ شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بے روزگار ہیں انہیں نیک حلال رزق عطا فرمائے۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، نہایت ہی ادب و احترام کے لائق میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس ماہ مقدس کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے اس مہینے کے اندر قرآن کا نزول فرمایا۔ جس طرح اللہ رب العزت کا فرمان ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں اس قرآن مجید کو اتارا۔
رمضان المبارک کی جس رات کے اندر اس کا نزول ہوا، اللہ رب العزت کی ذات نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کی رات میں اتارا ہے۔ قرآن بھی فضیلت والا، قرآن کو جس مہینے میں اتارا وہ مہینہ بھی فضیلت والا، اور جس رات کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے اس قرآن مجید کو اتارا وہ رات بھی ساری راتوں سے اعلیٰ۔ اس لیے ایک مسلمان کا اس قرآن مجید کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ دنیا کے اندر نا اردو پڑھتے ہوئے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو استاد اس کے نمبر نہیں دیتا۔ بلند خوانی بچہ کر رہا ہے اردو کی، اگر اس نے کسی لفظ کو غلط پڑھ دیا ہے تو استاد اس کے نمبر کو مائنس کر دیتا ہے۔ اسی طرح انگلش کی ریڈنگ کر رہا ہے تو اگر اس نے کسی لفظ کو غلط پڑھ دیا ہے تو استاد اس کا نمبر بھی اسے عطا نہیں کرے گا۔ لیکن قرآن کو یہ اعزاز حاصل ہے، اس کتاب کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایک شخص کوشش کرتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی کوشش کے باوجود، اس کی محنت کے باوجود وہ بار بار کوشش کرتا ہے کہ میں اس لفظ کو صحیح طریقے کے ساتھ ادا کر سکوں، لیکن اس سے پھر بھی صحیح ادا نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی اور کہا کہ میرے امت کے لوگوں کو اس بات کا درس دے دے کہ کوشش کے بعد اگر آپ کی امت کا کوئی شخص قرآن کا اگر کوئی لفظ، کوئی حرف غلط پڑے گا تو اللہ رب العزت کی ذات اسے ڈبل ثواب عطا فرمائے۔ اگر اس ماہ مقدس کے اندر ہم مکمل قرآن مجید کی تلاوت کریں، صرف تلاوت کریں، اس کو پڑھیں، تو لاکھوں کی تعداد میں اللہ رب العزت کی ذات ہمارے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کو لکھیں گے۔ اور میں پھر یہ بھی کہتا ہوں کہ اس قرآن کو صرف پڑھنے کا ثواب نہیں ہے۔ میں مسجد میں آؤں، میں گھر میں بیٹھا ہوں، میں جب اس قرآن کو ہاتھ لگاؤں گا، بلکہ ہاتھ لگانے سے پہلے جب اپنے آپ کو پاک کروں گا، مجھے اس وقت بھی اللہ ثواب عطا فرمائے۔ میں پھر قرآن کو پکڑوں گا، قرآن کو کھولوں گا، میری نظر قرآن پہ جائے گی، میری انگلی قرآن پہ رکھی جائے گی، میں انگلی کو قرآن پہ رکھوں گا تو مجھے اس انگلی کے رکھنے کا، آنکھوں سے دیکھنے کا، قرآن کو پکڑنے کا، اس جگہ پہ بیٹھنے کا اور پھر اس کے پڑھنے کا بھی اللہ رب العزت کی ذات ساری چیزوں کا ثواب میرے نامہ اعمال میں لکھے۔ اور یہ اعزاز صرف اور صرف پوری دنیا کی کتابوں میں سے قرآن مجید کو۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی تلاوت کیا کرتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کا آغاز ہوتا تو جبرائیل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مقدس کے اندر، اس ماہ مطہر کے اندر، اس ماہ غفران کے اندر، اس رحمت کے مہینے کے اندر، اس عظمت کے مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین علیہ السلام کو مکمل قرآن سنایا کرتے تھے۔ اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات 2 دفعہ، اس سال 2 دفعہ قرآن جبرائیل امین علیہ السلام کو سنایا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں اس بات کا درس ملتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر کم از کم ایک دفعہ ہمیں قرآن مجید کی مکمل تلاوت ضرور کرنی چاہیے. اور محدثین نے پھر بڑی عمدہ بات لکھی ہے اس حدیث کی شرح کے اندر. جس شخص کو ذرا توجہ سے سنیے گا اور اپنا محاسبہ کیجئے گا، فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر مکمل قرآن پڑھنے کی سعادت نہیں ملتی نا، وہ پھر پورا سال کوشش کرتا رہے، اس کو وہ اعزاز نہیں مل سکتا. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ. لیکن اگر اس مہینے کے اندر وہ کوشش نہیں کرے گا، وہ پڑھے گا نہیں اس کو، تو پھر اللہ تعالیٰ باقی مہینوں کے اندر بھی اسے یہ سعادت نصیب نہیں فرمائے. اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے، اگر تو آج 13 رمضان المبارک ہے، اگر تو ہم اس کی تلاوت کر رہے ہیں، اگر تو ہم اس کو دیکھ کے پڑھ رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر میں اور آپ اس سے پیچھے ہیں تو ہم نے ابھی آج سے کوشش کرنی ہے کہ باقی جو دن رہ گئے ہیں ان دنوں کے اندر میں نے مکمل قرآن مجید کی تلاوت ضرور کرنی ہے. اللہ رب العزت کی ذات بہت ثواب عطا فرمائیں گے. اللہ رب العزت کی ذات بڑی رحمت فرمائیں گے. اللہ رب العزت کی ذات بڑی مشکلات کو دور کر دیں گے. اللہ رب العزت کی ذات اپنی رحمت کی بارش کا نزول فرمائیں گے. اور اللہ رب العزت کی ذات بیماریوں کا خاتمہ کر دیں گے. اور اللہ رب العزت کی ذات گھریلو پریشانیوں کا خاتمہ کر دیں گے اگر میں دل کے ساتھ اس قرآن کی تلاوت کر کے اس ماہ مقدس کے اندر اسے پورا کروں. اس قرآن کے فضائل کتنے ہیں. سب سے پہلی اور سب سے عظمت والی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ اللہ کی باتیں ہیں. اس قرآن کے اندر اللہ رب العزت کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اللہ رب العزت کا کلام لکھا ہوا ہے. اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جس کا میں نے آغاز میں پڑھا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. یہ جو میں نے قرآن اتارا ہے اپنے بندے پر، یہ جو میں نے فرقان اتارا ہے اپنے بندے پر تمام جہانوں والے لوگوں کے لیے، یہ میرا کلام ہے، یہ میری باتیں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ اس کو نازل کرنے والا، اس کو اتارنے والا میں اللہ رب العزت کی ذات ہوں جو تمام جہانوں کا مالک. پھر اس سے بڑھ کر فضیلت کی بات یہ ہے کہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. بڑی بڑی کتابیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اتاری، جس میں 4 آسمانی کتابیں موجود ہیں. انبیاء علیہ السلام پہ جو صحیفے اتارے گئے وہ موجود ہیں، لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں تھا لیا. لیکن جب رب نے قرآن کو اتارا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اپنے سر لے لیا. اس کو جتنا مرضی دنیا والے نقصان پہنچانا چاہیں، لیکن اس کو نقصان کبھی بھی نہیں پہنچا سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو یاد کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یاد کروایا، صحابہ کرام نے تابعین کو یاد کروایا، تابعین نے محدثین کو یاد کروایا، محدثین نے آئمہ کو یاد کروایا. پھر آئمہ سے یہ سلسلہ چلتا ہوا آج ہم تک پہنچ آیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کی صبح تک رہے گا کہ رب تعالیٰ قرآن کے حفاظ بناتے جائیں گے، اور یہ اس کی حفاظت کی سب سے بڑی دلیل ہے. آج پوری دنیا کا جائزہ لے لیں، کسی اور کتاب کے حافظ اتنے نہیں ہوں گے جتنے اس کتاب کے، جو اس کی عظمت کی بہت بڑی دلیل ہے. تیسری بات کہ یہ قرآن اگر اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کو ایمان کی حالت کے ساتھ پڑھا جائے، تو اللہ رب العزت کی ذات بڑی بڑی بیماریوں کو دور فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کا نزول ہی اسی لیے کیا ہے، ایک تو اس سے ہدایت حاصل کی جائے اور دوسرا مومنین اس سے شفا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر خود کو سورہ فلق اور سورہ ناس کا دم کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الفاتحہ کا اپنے آپ کو دم کیا کرتے تھے.
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا وہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب صحابہ کرام گئے تھے ایک بستی کے پاس پہنچے، مختصر یہ کہ اس بستی کے بڑے آدمی کو ایک زہریلے جانور نے کاٹا تھا اور انہیں کوئی دوا جو ہے اثر نہیں کر رہی تھی، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ جن کو آج ہم نے بستی سے نکالا تھا ان سے جا کے پوچھ لیں، ہو سکتا ہے کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہو۔ تو وہاں پہ آئے تو ایک صحابی رسول نے کہا میں اس کو دم کروں گا اور اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے۔ جا کر دم کیا، کس چیز کا دم کیا؟ سورہ الفاتحہ کا دم کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صحابی رسول کا دم کرنے کی دیر تھی، اللہ رب العزت کی ذات نے اپنی رحمت کے ساتھ شفا عطا۔ اس لیے ایمان کی تازگی کے ساتھ یہاں پہ ضروری ہے کہ ہمارا ایمان تازہ ہو۔ میں نے ذاتی طور پر اس بات کا مشاہدہ کیا ہے، جائزہ لیا ہے۔ انسان جب تھکا ہارا آتا ہے اور سر کا درد شدید ہو رہا ہوتا ہے، ایمان کی تازگی کے ساتھ اگر انسان کا ایمان مضبوط ہو اور اسی سورہ الفاتحہ کی تلاوت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس درد کو دور فرما دیتے ہیں۔ میں نے بڑے بڑے سپیکرز کو سنا ہے، وہ اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار میں نے تمام قسم کی ادویات کو کھایا ہے، جس میں انگریزی موجود تھی، جس میں حکمت موجود تھی، جس میں ہومیوپیتھک موجود تھی، لیکن جب میں نے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا، اس قرآن کو میں نے پڑھا، وہ شخصیات ایسی شخصیات ہیں جنہیں بڑا سخت قسم کا جادو کیا گیا تھا، انہیں بڑی سخت قسم کی بیماریاں تھیں، لیکن جب انہوں نے قرآن کی تلاوت کی، قرآن کو یاد کیا، قرآن کو سمجھا، اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کو دور فرما دیا۔ یہ ہمارے ایمان کو بھی فریش کرتا ہے، یہ ہماری صحت کو بھی فریش کرتا ہے، جس اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ ہم نے جو اسے رمضان کے مہینے کے اندر اتارا ہے، اس کے اندر ہم نے ہدایت لوگوں کے لیے رکھی ہوئی ہے، اور حق اور باطل کے اندر فرق ہے۔ اس قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حق چیز کون سی ہے، باطل چیز کون سی ہے۔ اسی طرح اگر مجھے کوئی روحانی بیماری ہے تو اگر میں اس قرآن کو ایمان کی تازگی کے ساتھ پڑھوں، اسی طرح مجھے کوئی جسمانی بیماری ہے، میں ایمان کی تازگی کے ساتھ اس کو پڑھوں تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ ہمارے بہت بڑے مفتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے، وہ ایک بہت بڑے ٹی وی پر یہ بات کہہ رہے تھے، 80 سال ان کی عمر ہوگی ہوئی ہے، تھوڑی عمر نہیں ہے، کہتے ہیں آج تک نہ انگریزی دوائی کھائی ہے، نہ میں نے حکمت کو استعمال کیا ہے، اور نہ ہی میں نے ہومیوپیتھک کی کوئی دوائی کھائی ہے۔ تو وہ اینکر نے پوچھا کیا کرتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں قرآن کی 7 چیزوں کی 7 دفعہ تلاوت کر کے اپنے جسم کو دم کر لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آج تک کوئی بیماری پاس ہی نہیں آنے دی، اور اگر کوئی مسئلہ بن بھی جاتا ہے تو اس کا دم کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کو یاد کریں، آپ اپنی زندگی کے اندر اس کو شامل کریں۔ ایک سورہ الفاتحہ، سورہ البقرہ کی پہلی 5 آیات، آیت الکرسی، اور پھر آخر پر قل جو ہیں ان کو 7 دفعہ، اور یہ جو پہلی جو چیزیں ہیں ان کو 7 دفعہ پڑھ کر اگر ایمان کی تازگی کے ساتھ میرے جسم کے کسی حصے پر درد ہے، مجھے کوئی روحانی مسئلہ ہے، مجھے کوئی جسمانی مسئلہ ہے، تو اگر میرا ایمان خالص ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے سے مجھے شفا عطا فرما دے گا۔ یہ قرآن شفا ہے، اس کی تلاوت کرنا، پھر اس کو پڑھنا، یہ باعث رحمت بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمت کے فرشتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں رات کے وقت سورہ البقرہ کی تلاوت کر رہا تھا، میں جب قرآن کو پڑھتا تھا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اس طرح جب میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا، میرے پاس میرا گدھا، میرا جو ہے گھوڑا جو ہے وہ میں نے باندھا ہوا تھا، وہ اچانک بھٹکنا شروع کر دیتا تھا،
اور جب میں قرآن کی تلاوت کو روک دیتا بالکل ٹھیک ہو جاتا. جب میں دوبارہ قرآن کی تلاوت کرتا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، سورہ البقرہ کو میں پڑھتا، دوبارہ میرا گھوڑا بھدکنا شروع کر دیتا. میں قرآن کی تلاوت کو روکتا، وہ بھی ٹھیک ہو جاتا. کہتے پھر مجھے ڈر محسوس ہونے لگا کہ اس گھوڑے کے پاس میرا چھوٹا بچہ لیٹا ہوا تھا، کہیں وہ گھوڑا میرے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے پھر میں نے اپنے قرآن کی تلاوت کو روک دیا. کہتے ہیں جب فجر ہوئی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات کو قرآن پڑھ رہا تھا، جب میں قرآن پڑھتا تھا تو میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا، جب میں قرآن کو پڑھنا روک دیتا تھا تو پھر میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا. پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رات کو دیکھا بھی تھا کہ ایک چھتری نما چیز آسمان کی طرف جا رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رحمت کا فرشتہ تھا. اگر آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تو فجر کے وقت تمام صحابہ کی جماعت نے اس فرشتے کو دیکھ لینا. اس لیے جب قرآن کو پڑھا جاتا ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، جب انسان خوش دلی کے ساتھ، ایمان کی تازگی کے ساتھ، حلاوت کو حاصل کرنے کے لیے، ایمان کی، رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اس قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو رب کی رحمت کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو بندہ مومن دین اسلام کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اور زمین کی تمام مخلوقات اس کے لیے دعا کرتی ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کی کہ سمندر کے پیٹ کے اندر جو مچھلیاں بھی ہوتی ہیں وہ بھی اس کے لیے وہاں دعا کر رہی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے. اس لیے ہمیں قرآن کو سیکھنا چاہیے، قرآن کو سمجھنا چاہیے. یہاں پہ میں گزارش کروں گا، تمام مساجد کے معاونین اور منتظمین یہاں پہ بیٹھے ہوں گے، اس بات کا اہتمام ہر مسجد، ہر مدرسے میں ہونا چاہیے کہ روز کی ایک قرآن کی آیت پڑھی جائے، اس کا ترجمے سے آگاہ کیا جائے، اس کی تفسیر سے آگاہ کیا جائے، تاکہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں اس کتاب کے کیا کہہ رہا ہے. اگر ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا پیغام دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا میسیج دے رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی فلاں آیت میں کون سا حکم دیا ہے، پھر کم از کم میں نے پچھلا خطبہ میں بھی کہا تھا کہ اس رمضان کے اندر آپ اس بات کی کوشش کریں کہ سورہ الحجرات کی تلاوت کریں ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ. پھر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر یہ کوشش کریں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کہ قرآن کے اندر وہ آیات جن کا آغاز اس سے ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تمام آیات کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، اس کا ترجمہ ہمیں آنا چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ اللہ رب العزت کی ذات اہل ایمان کو بالخصوص مخاطب ہو رہے ہیں. اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت کی ذات اہل ایمان کو کون سا پیغام دے رہے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے آج ہمارے گھروں کے اندر، آج ہماری مساجد کے اندر، آج ہمارے مدارس کے اندر کم و بیش الا من رحم ربی، مساجد کے اندر قرآن پڑھے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر مٹی ہوتی ہے. گھروں کے اندر قرآن پڑھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے. ہمیں ہوش ہی نہیں ہے، دنیا کے معاملات میں مصروف، بچوں کی تعلیم کے اندر مصروف. بچوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تعلیم کو حاصل کرو، تعلیم کو حاصل کرو، تعلیم کو حاصل کرو تو پھر دنیا کے اندر آپ کو کامیابی ملے گی. لیکن ایک مسلم کی حقیقی کامیابی اس قرآن کے اندر ہے، جس کی تعلیم نہ ہم خود حاصل کر رہے ہیں نہ ہم اپنے بچوں کو دے دیں. اس لیے یہ ماہ مقدس جہاں پہ ہماری عبادات کو درست کرنے آتا ہے، وہاں پہ ہمیں اپنے ایمان کی بھی فکر کرنی چاہیے مزید، اور اس فکر کے اندر کامیابی کے لیے ہمیں دین اسلام کی تعلیم کو حاصل کرنا چاہیے. چلیں زیادہ نہ صحیح، جس طرح میں نے کہا ہے کہ تمام مساجد کے اندر اس بات کا انتظام ہونا چاہیے کہ زیادہ نہیں، صرف ایک آیت کریمہ، صرف ایک آیت کریمہ، یا 10 سال لگ جائیں گے، 5 سال لگ جائیں گے، لیکن ایک دفعہ قرآن مجید تو مکمل ہوگا. یہ آپ کے ساتھ گاؤں ہے ڈہو میں آنا چاہیے، جا کے وہاں پہ حضرت سلفی صاحب سے پوچھیں
10 دفعہ انہوں نے قرآن مجید کو، بلکہ اس سے زائد دفعہ ہو چکا ہوگا، نصف صدی کے ساتھ وہ یہ کام جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ روزانہ اپنی مسجد کے اندر قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتے ہیں اور اپنے نمازیوں کو اس کا ترجمہ پڑھاتے ہیں۔ نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ بچے تھے اس وقت کہ جب انہوں نے کام شروع کیا، پھر ان کے بچے ہوئے، پھر ان کے بچے ہوئے، اب آگے اگلی نسل ان کے پاس اسی طرح قرآن کی تعلیم کو حاصل کر رہی ہے۔ ہمارے لیے یہ عبرت ہے، ہمیں بھی اس بات کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بھی ایک مدرسہ تھا، یہاں پہ بھی بچے تعلیم کو حاصل کرتے تھے، اس گاؤں کے نہیں بلکہ دور سے آ کر بھی تعلیم کو حاصل کیا کرتے تھے۔ اس لیے یہ ہمارے لیے ایک عبرت ہے اور اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، اپنی تاریخ کو دہرانا چاہیے، وہ جو ماحول تھا پہلے کا اسی طرح کے ماحول کو لانا چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت کی ذات ہم سے خوش ہو۔ جس طرح وہ رحمت کے فرشتے قرآن پڑھنے سے آتے ہیں، اسی طرح رحمت کے فرشتے سیکھنے اور سکھانے والے کے پاس بھی آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا خیرکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ذرہ برابر فرق نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، پوری امت میں سے سب سے بہترین شخصیات وہ ہیں، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں، سب سے عمدہ لوگ وہ ہیں، سب سے فضیلت والے لوگ وہ ہیں، سب سے مقام والے لوگ وہ ہیں، سب سے رتبے والے لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور قرآن کو سکھاتے ہیں، جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور قرآن کو سکھاتے ہیں۔ اس لیے اس ماہ مقدس کے اندر جہاں پہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں تو میں پکا نمازی بن جاؤں، میں روزے رکھ رہا ہوں تو میں ہمیشہ روزوں کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لوں، میں ذکر کر رہا ہوں تو میں ہمیشہ ذکر کرتا رہوں، میں استغفار کر رہا ہوں تو میں ہمیشہ استغفار کرتا رہوں، وہاں پہ اپنی زندگی کے اندر ہم نے اس بات کو بھی شامل کرنا ہے کہ میں نے خود بھی قرآن کو سیکھنا ہے، اپنے بچوں کو بھی قرآن کو سکھانا ہے، خود بھی قرآن کو سیکھنا ہے، اپنی بیٹیوں کو بھی قرآن کو سکھانا ہے، خود بھی قرآن سیکھنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی قرآن سکھانا ہے۔ ایک عربی کے بہت بڑے مقرر ہیں، انہوں نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر رحمتوں کی بارش نازل ہو تو یہ کام کر لیا کریں، ایک قرآن کا صفحہ اپنے گھر کے اندر تلاوت کیا کریں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک آیت کا ترجمہ گھر کے اندر پڑھا کریں، اپنے بچوں کو پاس بٹھایا کرو، بچہ نو دستے ہو نا پتر تیری زمین ایتھے ایتھے ہی، میں تیرے واسطے اے کو کیتا ہی، تم اپنی زندگی بنانی ہے تے اے کرنا ہی تے تاں کامیاب ہوویں دا، تے یار اسی ہے کیوں نہیں کہہ سکتے پتر قرآن نو سکھیں دا تے دنیا دے اندر بھی کامیاب ہوویں دا تے آخرت دے وچ بھی کامیاب ہوویں۔ ہمیں فکر کرنی چاہیے، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو سیکھنا، قرآن کی تعلیم حاصل کرنا، قرآن کو جو ہے اشاعت کا حصہ بنانا، اپنی زندگی کا حصہ بنانا، یہ ہر مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اور حالات حاضرہ کے اندر قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنا انتہائی آسان ہو چکا ہے۔ آپ ایک اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس کے اندر 10 تفاسیر موجود ہیں، 10 تفاسیر موجود ہیں۔ میں قرآن کی ایک آیت کو لکھتا ہوں وہاں پہ میرے سامنے 10 مختلف تفاسیر آ جائیں گی، جس میں تفسیر ابن کثیر بھی ہوگی، جس میں جو ہے تفسیر القرآن بھی ہوگی، جس میں احسن البیان بھی ہوگی، تاکہ اللہ رب العزت کے پیغام کو میں آسانی کے ساتھ سیکھ سکوں۔ آج تو بہت آسان ہو چکا ہوا ہے، اس لیے ہمیں اس ماہ مقدس کے اندر ہم نے اس بات کی کوشش کرنی ہے، تاکہ دیکھیں آپ کوشش کر رہے ہیں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، آپ یہ کوشش کریں کہ آپ دنیا سے چلے بھی جائیں، آپ دنیا سے چلے بھی جائیں تو آپ کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کو لکھتا ہے۔ میں تو اس بات سے خوش ہوتا ہوں، یار زیادہ نہ صحیح میرے کہنے پر اگر کسی شخص نے ایک حدیث پہ عمل کر لیا، 8 سال ہو گئے جمعہ پڑھاتے، زیادہ نہ صحیح کسی شخص نے ایک حدیث پہ عمل کر لیا تو میں سمجھوں گا میری کامیابی ہوگی۔ میں نے بتایا ایک جمعہ کے اندر کہ سبحان اللہ پڑھنا فضیلت والا عمل ہے، الحمدللہ پڑھنا فضیلت والا عمل ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا فضیلت والا عمل ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی پڑھنا فضیلت والا عمل ہے، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ فضیلت والا وظیفہ ہے۔ جس شخص نے بھی جب بھی پڑھا،
جب جب پڑھا جہاں پہ اس کو ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ مجھ پہ بھی اپنی رحمت فرمائیں گے اور میرے نامہ اعمال کے اندر بھی نیکیوں کو لکھیں گے۔ امام بخاری کو گزرے ہوئے آج صدیاں بیت چکی ہیں، لیکن جب بھی حدیث بخاری کو پڑھا جائے گا جہاں پہ مجھے ثواب ملے گا وہاں پہ اللہ تعالیٰ امام بخاری کی قبر پر بھی رحمتوں کی بارش نازل فرمائیں گے۔ جہاں پہ مجھے ثواب ملے گا وہاں پہ ان کے درجات کے اندر بھی اضافہ ہوگا۔ اس لیے زندگی کے اندر ایسے کام ضرور کر کے جائیں، ضرور کر کے جائیں۔ اس ماہ مقدس کے اندر اپنے آپ سے عہد کر لیں، اپنے آپ سے وعدہ کر لیں کہ میں نے ایک کام ایسا ضرور کر کے جانا ہے جس کے اندر دین کی اشاعت موجود ہوگی، جس کے اندر دین دنیا کے اندر پھیلے گا۔ ایک کام، صرف ایک کام۔ ہم یہاں پہ 200 لوگ بیٹھے ہوں گے کم و بیش، اگر 200 کا 200 بندہ اپنے ساتھ اس بات کا عہد کر لے گا تو کتنے لوگوں تک دین کی بات جائے گی، کتنے لوگ دین کو سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے دلوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آنکھوں کی اور دل کی ٹھنڈک قرآن کو بنا دے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في كل مكان رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين